عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپکلش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے۔ آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت و تعلیم تھے، تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی، اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب انہوں نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، تو تم جاؤ، ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن یہ دیکھیے قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے خرید لیا، اب مدینے پہنچ گئے۔ اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں، یہ مکے تو نہیں جا سکتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا، لیکن یہاں کیا ہوا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز کچھ تھوڑی سی کھجوریں مانگی، لیں اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ اس نے یہ بتایا تھا راہب نے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقات قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا صدقہ، فرمایا نہیں میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غربا کا حق ہے، دے دو، تقسیم کر دو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ کھجوریں لی ہوں گی اپنے اس آقا سے، پھر پہنچے، پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو فوراً قدموں میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنا، اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منا من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی روایت ہے